حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد کی عثمانی دامت برکاتہ مد ظل عالیہ، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو دارالعلوم سے متعلق ہے بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب کو جھگڑوں، تنازعات، نزاع و جال سے طبعاً نفرت تھی، اور جب تک کوئی واقعی دینی ضرورت دائی نہ ہو آپ اپنے حق کے لیے کبھی جھگڑوں میں پڑنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ نہ جانے زندگی میں کتنے مواقع ایسے آئے کہ آپ نے تنازعات سے بچنے کے لیے اپنا جائز اور قیمتی سے قیمتی حق چھوڑ دیا۔ اس سلسلے میں آپ ایک حدیث اکثر سنایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اس حدیث پر عمل کی حیرت انگیز مثال یہ واقعہ ہے کہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب جہاں آج کل اسلامیہ کالج ہے، آپ کو دارالعلوم کے لیے ایک وسیع قطع زمین مل چکا تھا، لیکن آپ نے جھگڑوں سے بچنے کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی تفصیل احاکر کے شیخ اور مربی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی مد ظل عالیہ کی مضمون میں آ چکی ہے، اور یہ مضمون میرے سامنے ہی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے دوسرے اساتذہ و مشائخ سے نمود و نمائش کے بغیر خالصتاً لوجہ اللہ خدمت دین کا جذبہ وراثت میں ملا تھا۔ چنانچہ پاکستان آنے کے بعد آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ ملک نیا نیا بنا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے، علوم اسلامی کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے۔ اس غرض کے لیے آپ نے دارالعلوم کراچی قائم فرمایا۔ شروع میں یہ ادارہ نانکواڑہ کے مختصر عمارت میں تھا، لیکن جب کام وسیع ہوا اور جگہ تنگ پڑ گئی تو وسیع جگہ کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک کشادہ جگہ کا بھی انتظام فرمایا۔ جو آج کل جس جگہ اسلامیہ کالج ہے، یہ جگہ اس وقت خالی تھی، دارالعلوم کے لیے الاٹ ہو گئی۔ جگہ کشادہ اور شہر کے بہترین حصے میں ہونے کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس کے مزار کے بالکل متصل تھی، اس لیے دارالعلوم کے لیے بے حد موزوں تھی۔ چنانچہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دارالعلوم کی تعمیر کا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا اور سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ملک کے مقتدر علماء صحلاء کو دعوت دی اور ایک جلسہ بھی منعقد فرمایا۔ لیکن عین اس وقت جب اس زمین پر اس چشمے خیز کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی، بعض اہل غرض نے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی محترمہ عالیہ رحمہ اللہ کو کسی شدید غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، جس کی بنا پر انہوں نے اس منصوبے کی مخالفت شروع کر دی، اور ایک مرتبہ خود مزار پر تشریف لا کر انہوں نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا۔ شدید غلط فہمیوں کی بنا پر جب کوئی فہمائش کارگر نہ ہوئی تو لوگوں نے حضرت مفتی صاحب سے یہی کہا کہ چونکہ مخالفت کی کوئی معقول وجہ نہیں، اس لیے آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ تحفظ قانون کے ادارے بھی پورا یقین دلایا کہ آپ کسی تذبذب کے بغیر یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور پولیس آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن حضرت مفتی صاحب نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ عثمانی کی اہلیہ محترمہ اگرچہ شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئیں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے استاد کی اہلیہ کے خلاف اس معاملے میں قوت استعمال کروں، اور اللہ تعالی مدرسے کے لیے کوئی زمین اور دے دے گا۔ اللہ اکبر! استاد کے احترام، ان کی اہلیہ کی عزت اور بے نفسی اور توکل کا کیا مقام تھا کہ حق پر ہونے اور اس کو منوانے کی پوری طاقت کے باوجود اتنی بڑی زمین محض استاذ کی اہلیہ کی دل شکنی کے اندیشے سے چھوڑ بیٹھے۔ اس وقت دارالعلوم کے لیے کوئی متبادل جگہ سامنے نہ تھی، لیکن آپ نے اس جگہ کو محض توکل اللہ خالی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد مدرسے کے لیے شہر سے باہر اتنی وسیع اور عریض جگہ مل گئی
کہ حضرت کا خواب و خیال بھی پہلے نہیں تھا۔ یہ جگہ شہر سے کافی دور تھی، کئی کئی میل تک آبادی نہ تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے اس جنگل کو منگل بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں وسیع اور عریض درسگاہیں، طلباء کا دارالاقامہ، دارالحدیث، دارالتفسیر، دارالافتاء اور تمام شعبے قائم ہو چکے، اور پھر رفتہ رفتہ شہر کی آبادی بھی بالکل قریب تک پہنچ گئی اور تمام ضروریات فراہم ہونے لگی۔ آپ نے دارالعلوم صرف دین کی نشر اور اشاعت کے لیے قائم فرمایا، اس لیے آپ کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں تھا۔ آپ نے اس کی بنیاد توکل پر رکھی، نہ پہلے کوئی اشتہار دیا، نہ فنڈ جمع کرنے کی مہم شروع کی، بلکہ توکل علی اللہ بیٹھ گئے، اور توکل انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کا ایمان کامل ہو۔ آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کے ذاتی معاملات میں نہ جانے کتنے لوگوں نے آپ کو دھوکے دیے، کتنوں نے آپ پر مقدمات قائم کرنا چاہے، کتنوں نے بدنام کرنے کے لیے اخبار اور اشتہار کا سہارا لیا، لیکن آپ نے ان تمام باتوں کا وہ جواب نہیں دیا جو آج کی دنیا دیتی ہے، بلکہ اپنا اکثر حق چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ علمی اختلاف ہو یا دوسرے مکاتب فکر سے بحث و مباحثہ، آپ اسے نزاع و جدال کی حد تک پہنچنے سے حتمۃ الوسیع روکتے تھے، اور کسی بزرگ شاید امام زہری کا یہ مقولہ سنایا کرتے تھے، یعنی جھگڑوں سے علم کا نور جاتا رہتا ہے۔ اور ایک اچھی بات جو دارالعلوم کے بارے میں فرمائی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ مذکورہ 12 اصول کے بارے میں حضرت والد صاحب نے تمام منتظمین کو یہ وصیت فرمائی، یعنی جانب دارالعلوم کے بارے میں، کہ ہم نے دارالعلوم کی شکل میں کوئی دکان نہیں کھولی، بلکہ خدمت دین کا ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ جب تک آپ حضرات اس ادارے کو صحیح اصولوں پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلا سکیں چلائیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اسے صحیح اصولوں پر چلانا ممکن نہ رہے، تو میرے نزدیک اسے بند کر دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اسے غلط اصولوں پر چلایا جائے۔ اگر میرا طریقہ کار صحیح نہ ہو، یا ایسا کرنا مناسب نہ ہو، یا اس میں اصلاح کی ضرورت ہو، تو آپ مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر ہے 031382711631۔ میں آپ کا مشکور اور ممنون رہوں گا۔ اللہ حافظ۔